السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، جیسا کہ گزشتہ ویڈیو میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ میں آپ حضرات کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک انوکھا پہلو شروع کروں گا، اور گزشتہ ویڈیو میں وہ پہلو شروع ہو چکا کہ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے ایک ایک چیز کا انتخاب عرش پر فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد تک بات ہو چکی تھی کہ اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا انتخاب بھی عرش پر فرمایا۔ اب آگے چلیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کی باری آتی ہے، لیکن حضور کی والدہ سے پہلے حضور کی والدہ کے قبیلے کی باری آتی ہے کہ حضور کی والدہ کے لیے قبیلہ کون سا چنا جائے۔ مکے میں بہت سارے قبیلے آباد تھے۔ بنو شیبہ کا قبیلہ آباد تھا، بنو نذیر کا قبیلہ آباد تھا، بنو خزرج کا قبیلہ آباد تھا، بکر بن وائل کا قبیلہ آباد تھا، اور بھی قبیلے آباد تھے۔ لیکن ان قبیلوں میں اور ان کے ناموں پہ غور کرے تو کوئی نام ایسا نہیں جسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کے قبیلے کے طور پر چنا جائے۔ لیکن سب کے مقابلے میں ایک نام اور ہے، وہ ہے بنو سعد۔ سعد کے معنی بختوں والا، یعنی نیک بخت۔ حضور علیہ السلام چونکہ نیک بختوں کے سردار تھے، اسی لیے اللہ نے ان کی والدہ کا قبیلہ پہلے سے بختوں والا بنا دیا۔ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ پھر اس بنو سعد کے اندر بہت ساری لڑکیاں تھیں۔ کون سی لڑکی؟ ایک لڑکی وہ تھی جس کا نام خنسا ہے، خنسا کے معنی بد شکل۔ ایک لڑکی وہ تھی جس کا نام نابا ہے، نابا کے معنی لمبی ناک والی۔ ایک لڑکی وہ تھی جس کا نام حربا ہے، حربا کے معنی لڑائی والی۔ ان کے ناموں پہ غور کریں، ان کے معنوں پہ غور کریں۔ کوئی نام ایسا نہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کے شایان شان ہو، لیکن ان کے مقابلے میں ایک نام اور ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کے لیے چنا گیا، اور وہ نام ہے آمنہ۔ آمنہ کے معنی امانت والی۔ اللہ نے حضرت آمنہ کو حضور علیہ السلام کی والدہ کے لیے چن کر ساری دنیا کو بتا دیا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو امانت میری مشیت میں موجود ہے وہ میری ہی امانت والی کے گھر میں آ سکتی ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے کہ ایک ایک چیز کا انتخاب اللہ تعالیٰ عرش پر فرما رہے ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا بھی انتخاب ہو گیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا مرحلہ آتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلا مرحلہ بچے کے نام رکھنے کا ہوتا ہے۔ چنانچہ سب سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا نے کہا کہ میں اپنے پوتے کا نام ایسا رکھوں گا جو آج سے پہلے کسی نے نہ رکھا ہوگا۔ تو وہ نام بھی اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا کے دل میں اتارا۔ لیکن اس سے پہلے اور انبیاء کرام کے ناموں پہ غور کریں، ان کے معنوں پہ غور کریں۔ آدم کا معنی گندم کے رنگ والا، نوح کا معنی نوحہ کرنے والا، موسیٰ کے معنی پانی سے نکلا ہوا، عیسیٰ کے معنی سیاحت کرنے والا، ابراہیم کا معنی بزرگی والا، اسماعیل کا معنی خدا کی سنی ہوئی دعا، یعقوب کا معنی افسوس، یعقوب کا معنی بعد میں آنے والا، یوسف کا معنی افسوس والا، زکریا کے معنی سبق والا، ادریس کا معنی درس والا۔ ان سب ناموں پہ غور کریں، ان کے معنوں پہ غور کریں، اور ان سب کے مقابلے میں ایک نام ہے محمد۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو نام چنا گیا وہ ہے محمد۔ توجہ کرنا، محمد کسے کہتے ہیں؟ ساری دنیا مل کر جس کی تعریف کرے، تعریف پھر بھی ختم نہ ہو تو محمد بنتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے نام وہ چنا جو آج سے پہلے کسی کا نہ تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دو نام ہیں، ایک نام ہے محمد، ایک نام ہے احمد۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عرش پر نام ہے احمد، فرش پر نام ہے محمد۔ لیکن دونوں ناموں پہ غور کریں، نہ محمد میں کوئی نقطہ ہے نہ احمد میں کوئی نقطہ ہے۔ تو خدا اپنے محبوب کے نام کو نقطوں سے پاک کر کے ساری دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ میرا محبوب تو ایسا نبی ہے کہ جس کے نام میں بھی کوئی نقطہ نہیں تو پھر اس کی ذات میں بھی کوئی نقطہ نہیں۔ تو ایسا پیارا نام اللہ نے اپنے محبوب کا رکھا کہ دشمن ہو دوست ہو جو بھی نام لے گا تو اس کے ہونٹ مل جائیں گے، محمد۔ تو اللہ اپنے محبوب کا یہ نام رکھ کر ساری دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ میرے محبوب کا نام اتنا پسندیدہ ہے، میرے محبوب کا نام اتنا اعلیٰ ہے کہ اگر اس کا نام لو تو تمہارے ہونٹ ملیں گے، اگر میرے محبوب کے طریقے اپناؤ گے تو تمہارے دل مل جائیں گے۔ تو
تو میرے بھائیوں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نام رکھنے کا مرحلہ آیا تو نام بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عرش پر طے ہوا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام رکھنے کا مرحلہ ہو گیا، اب اگلا مرحلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلانے کا تھا، تو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلانے کے لیے داعیہ کے لیے کس کو چنا جائے، اس کا انتخاب بھی اللہ نے عرش پر فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے داعیہ کے لیے پہلے قبیلے کی باری آتی ہے کہ حضور کی داعیہ کے لیے قبیلہ کون سا ہو، تو اللہ نے اس کا انتخاب بھی عرش پر فرمایا۔ حضور علیہ السلام کی داعیہ کے لیے جس قبیلے کو چنا گیا اس کا نام بنو حلیمہ ہے۔ حلیمہ کے معنی حلم والی، بردبار، برداشت والی۔ نبی بھی چونکہ حلم والے، بردبار، برداشت والے تھے، اسی لیے ان کی داعیہ کا قبیلہ پہلے سے حلم والا، بردبار اور برداشت والا بنا دیا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی داعیہ کا انتخاب بھی ہو گیا۔ اللہ نے حضور کے لیے جس داعیہ کو چنا اس کا نام حلیمہ ہے۔ حلیمہ کے معنی حلم والی، بردبار، برداشت والی۔ تو نبی بھی حلم والے، بردبار، برداشت والے تھے، تو ان کی داعیہ کو بھی حلم والا، بردبار، برداشت والا بنا دیا۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عظمت اور شان ہے کہ حضور علیہ السلام کے لیے نام رکھنے کا مرحلہ بھی عرش پر حل ہوا، پھر داعیہ کی قبیلے کا مرحلہ بھی عرش پر حل ہوا، پھر داعیہ کا انتخاب بھی اللہ تعالیٰ نے عرش پر فرمایا۔ تو یہ میرے نبی کی شان ہے کہ نبی کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہوتی چلی گئی وہ چیز اونچی ہوتی چلی گئی۔ مکے کی نسبت ہوئی تو مکہ مکرمہ بن گیا، مدینے کی نسبت ہوئی تو مدینہ منورہ بن گیا، ابو بکر کی نسبت ہوئی تو صدیق بن گئے، عمر کی نسبت ہوئی تو فاروق اعظم بن گئے، عثمان کی نسبت ہوئی تو ذو النورین بن گئے، علی کی نسبت ہوئی تو حیدر کرار بن گئے، عبداللہ بن عباس کی نسبت ہوئی تو مفسر قرآن بن گئے، حمزہ کی نسبت ہوئی تو اسد اللہ، اللہ کا شیر اسد اللہ بن گئے، خالد بن ولید کی نسبت ہوئی تو وہ سیف اللہ بن گئے۔ تو غرض یہ کہ جس چیز کی نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوتی گئی وہ چیز اونچی ہوتی چلی گئی۔ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے میں جا کر قدم رکھا تو اللہ نے وہ فوراً قرآن اتارا، لا اقسم بہذا البلد، کہ میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ تو حضور نے عرض کیا، یا باری تعالی، آپ مکے کی قسم اسی لیے کھاتے ہیں نا کہ آپ کا گھر بیت اللہ موجود ہے، آپ اسی لیے کھاتے ہیں نا کہ صفا مروہ کی پہاڑی موجود ہے، آپ مکے کی قسم اسی لیے کھاتے ہیں نا کہ وہاں مقام ابراہیم موجود ہے، آپ مکے کی قسم اسی لیے کھاتے ہیں نا کہ وہاں مقام مزدلفہ موجود ہے، آپ مکے کی قسم اسی لیے کھاتے ہیں نا کہ صفا مروہ کی پہاڑیاں موجود ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب نبی، بیت اللہ تو خانہ کعبہ تو پہلے بھی تھا، اے میرے محبوب نبی، صفا مروہ کی پہاڑی تو پہلے بھی تھی، مقام مینا تو پہلے بھی تھا، مقام ابراہیم تو پہلے بھی تھا، مقام مزدلفہ تو پہلے بھی تھا، لیکن میں نے تورات میں تو کبھی قسم نہیں کھائی، میں نے انجیل میں تو کبھی مکے کی قسم نہیں کھائی، میں نے زبور میں تو کبھی مکے کی قسم نہیں کھائی۔ تو پھر آج تو اللہ حضور نے فرمایا، یا باری تعالی، پھر آج یہ قسم آپ کیوں کھاتے ہیں؟ تو اللہ نے دوبارہ قرآن اتارا اور فرمایا، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے میرے محبوب، آج میں اسی لیے قسم کھاتا ہوں کہ تیرے قدموں کی نورانی تلیاں مکے کے پتھر کو چھو چکی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک انوکھا پہلو ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے ایک ایک چیز کا انتخاب عرش پر فرمایا۔ جگہ کا انتخاب بھی عرش پر ہوا، علاقے کا انتخاب بھی عرش پر ہوا، قبیلے کا انتخاب بھی عرش پر ہوا، شاخ کا انتخاب بھی عرش پر ہوا، دادا کا انتخاب بھی عرش پر ہوا، والد کا انتخاب بھی عرش پر ہوا، والدہ کے قبیلے کا انتخاب بھی عرش پر ہوا، پھر والدہ کا انتخاب بھی عرش پر ہوا، پھر حضور کے نام رکھنے کا انتخاب بھی عرش پر ہوا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی داعیہ کا انتخاب بھی عرش پر ہوا، اور پھر حضور کے ساتھ جس کی نسبت ہوتی چلی گئی وہ چیز اونچی ہوتی چلی گئی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال ہے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر سنیے کہ ایک موقع پر اللہ کے نبی تشریف فرما ہے تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نبوت کس وقت ملی، آپ نبی کا کس وقت بنے؟ تو سیدھا سا جواب ہے کہ 40 سال کی عمر میں مجھے نبوت مل گئی۔ لیکن حضور کیا فرما رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا، کنت نبیًا، حضور فرما رہے ہیں کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، کہ میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے، یعنی حضور آدم علیہ السلام کا
ابھی آدم علیہ السلام بھی تیار نہ ہوئے تھے، لیکن نبوت میری اس وقت بھی موجود تھی۔ تو یہ میرے نبی کی شان ہے کہ نبی کے لیے ایک ایک چیز کا انتخاب عرش پر ہو رہا ہے، حضور علیہ السلام کے لیے ایک ایک چیز کا انتخاب عرش پر ہو رہا ہے، اور پھر اللہ نے حضور علیہ السلام کو بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ سب سے بڑا معجزہ کلام اللہ شریف کا، کہ اس کا مقابل کوئی مکے کا بلکہ پوری دنیا کے کفار مل کر بھی اس کا مقابل نہ لا سکے۔ پھر دوسرا معجزہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا، کہ حضور علیہ السلام کی انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ پھر حضور علیہ السلام کے بے شمار معجزات ہیں جو حضور علیہ السلام کو اللہ تعالی نے عطا فرمائے ہیں۔ تو یہ میرے نبی کی شان ہے۔ بعضوں کو ایک آدھ معجزہ ملا، لیکن یہ حضور علیہ السلام کی شان ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا ایک انوکھا پہلو ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اسی لیے تو آخر میں ایک شعر کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ شاعر نے کیا خوب کہا، دنیا گر ڈھونڈے گی ثانی محمد، دنیا گر ڈھونڈے گی ثانی محمد، یعنی دوسرا محمد، دنیا گر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ بھی نہ ملے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔